السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الثانی کا مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ پہلے حالات کچھ اور ہوتے تھے، تو صرف یادگاری کے طور پہ جس جمعہ میں 22 جمادی الثانی آتی تھی نا، تو حضرت ابو بکر صدیق کا سیرت و کردار سنا دیا جاتا تھا۔ اب ایک پورا پروپیگنڈا لاؤنج ہوتا ہے، اس لیے پھر اسی کے مد مقابل میں پراپر پلاننگ کے ساتھ مناقب سیدنا صدیق اکبر سنانے پڑتے ہیں، تاکہ دشمن سیدنا صدیق اکبر کا اگر اپنی قوت سے ان کی نفی کر رہا ہے تو احادیث سے ان کی عظمت و شان سنائی جائے، تاکہ پتہ چلا جائے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو آپ چھوڑ کے اسلام آگے لے کے نہیں چل سکتے، جن کو چھوڑ کے اسلام آگے لے کے نہیں چل سکتے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ صحابہ میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ ان میں سے واحد ہیں جن کی صحابیت کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جن کی صحابیت کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ویسے سارے صحابہ کو ماننا اسلام کا خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ہر صحابی سے، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا چاہے بعد میں مسلمان ہوا، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہ سب کے ساتھ۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ کی صحابیت کا منکر قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے لیے میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے خود ان کی مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا۔ ثانی اثنین، وہ جو دو جان سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صاحب اپنے یار سے یہ فرمایا۔ یہ کون دو تھے؟ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، دو تھے۔ تو فرمایا اس دو میں سے دوسرے نے اپنے صاحب سے یہ کہا، لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے، لصاحبہ، اس نے اپنے صاحب سے کہا، صاحب ساتھی سے کہا۔ تو یہ لفظ اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر، ان کا انکار نص قطعی سے وہ بندہ کافر ہو جاتا۔ اور جو احباب اہل بیت کی محبت کا جھنڈا لے کے ہاتھ میں کھڑے ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اس آیت کو پڑھیں اور سمجھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جانثاری محبت اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کسی ایک کی رسول اللہ سے جان نثاری کسی دوسرے کی جان نثاری کی نفی نہیں کرتی، کسی ایک کی جان نثاری دوسرے کی نفی نہیں کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کسی بھی صحابی کی جان نثاری کی نفی نہیں کرتی، بلکہ جو جان نثار ہیں ان میں سب سے بڑا کردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھئی یہ سارے جان نثار ہیں، ان میں سے سب سے اول جان نثار یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر فرمایا، یہ حدیث شریف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ یہ میں ان کی اگلے جمعے میں انشاءاللہ ساری ہسٹری سناؤں گا، آج حصول برکت کے لیے میں تھوڑا سا ذکر سنا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدنا صدیق اکبر ہے ان کو حکم دو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو ان کی خلافت تھی، اس دفعہ ہم نے یہ موضوع صرف ان کی خلافت کے اوپر 2-3 جمعوں میں ڈسکس کرنا ہے کہ ان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، اور مومن جب کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو بننے والے کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اور جس پیٹرن پہ وہ چل کے آیا پھر اس کے اوپر اس نے کام کیا کرنا ہے آگے. یہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھو. مختلف احادیث کا یہ میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. اگر ایک سناؤں گا پھر دوسری سناؤں گا تو کافی سارا وقت ادھر ادھر ہو جائے گا، تو تینوں چاروں احادیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کی کیفیت سے باخبر تھی، تو عرض کرنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب انسان ہیں، نرم دل بندے ہیں، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے، لہٰذا مہربانی فرمائیں کسی اور کو کہہ دیں. تو آپ نے پھر دوبارہ رپیٹ یہ بات کی کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو کہ ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر انہوں نے کہہ دیا. ایک روایت میں اس طرح آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی نماز کے لیے موجود نہیں تھے، اور جو نظام ہمارا یہاں ہے نا وہی وہاں ہوتا تھا کہ جب وقت ہو گیا تکبیر پڑھنے کا پھر کسی کا انتظار نہیں، پھر کسی کا امام صاحب نہیں ہے، مؤذن صاحب نہیں ہے، مکبر صاحب نہیں، تکبیر پڑھ دو، تو تکبیر پڑھ دی گئی نماز کا جب وقت ہوا. اور جماعت کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے آ گئے، تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر تکبیر بلند کی، اور حجرہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی تھا، اس میں آواز گئی تو آپ نے اندر سے ہی 3 دفعہ لا فرمایا. فرمایا نہیں، 3 دفعہ نا کا لفظ فرمایا، نہیں نہیں نہیں. پھر چوتھی بار فرمایا جس قوم میں سیدنا صدیق اکبر موجود ہوں وہاں کسی اور کو نماز پڑھانے کی قطعی اجازت نہیں ہے. پھر ایک روایت میں اس طرح بھی آیا کہ ایک نماز حضرت ابو بکر صدیق نہیں پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب نے پڑھا دی. تو جب آپ واپسی تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا کہ سیدنا صدیق اکبر آ گئے، تو آپ نے فرمایا یہ نماز آپ دوبارہ پڑھا دیں، یہ نماز آپ دوبارہ پڑھا. تو اتنا مستحکم تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر شادی والی عمر، شادی کے بعد والی عمر، پھر اعلان نبوت، پھر جان نثاری، پھر ہجرت، پھر جنگوں میں جہاد میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت امت کو سنبھالا، پھر اس کے بعد مسند خلافت پر بیٹھ کر 30 مہینوں میں 24 غزوات، 24 جنگیں لڑی حضرت ابو بکر سے. کتنی جنگیں؟ اتنے تو ایک پی ڈی ایم نہیں سنبھالی جاتی، یہاں تو ایک بندہ کھڑا ہو جائے تو وہ نہیں سنبھالا جاتا، وہ کہتا میں دھرنا دے کے بہ گیا، لو تسی جو کر سکتے ہو کر لو. پتہ ہی نہیں ان کو کہ ان کے ساتھ نپٹا کیسے جاتا. وہ اوپر سے وہ کہہ دیتا مجھے فلانے نے کہا تھا بیٹے ان سے پیار سے نپٹنا، ساری قوم برباد کر دیتی ہے، تھوڑا پیار ہے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی سیدنا صدیق اکبر نے جب خادم بن کے زندگی گزاری تو رقیق القلب تھے، اور جب حاکم بن کے زندگی گزاری تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے مضبوط آدمی کبھی نہیں دیکھا. آپ کا یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے. فرمایا اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا. تو فرمایا ابو بکر صدیق کو حکم دے لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر آپ نے نماز پڑھائی، اور پھر 17 نمازیں آپ نے 16 یا 17 نمازیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھے. اس کے علاوہ بھی کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں نماز پڑھائی ہے، اور جب ان کو پتہ چلا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جس طرح سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب مردوں کی صفیں بھی تھی، پیچھے عورتوں کی صفیں بھی تھی. اب جب ادھر سے حضور کراس کر کے آئے نا تو انہوں نے ایسے کر کے اشارہ کیا، کیونکہ عورت نماز میں آواز بلند نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے کہ غیر محرم اس کی آواز سنے. ویسے نعت پڑھ سکتی ہے کیو ٹی وی پہ بیٹھ کے، وہ نہیں سنتا کوئی ویسے، لیکن نماز میں آواز نہیں نکال سکتی. تو انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ کیا. ادھر ایک بے وقوف رہتا ہے، اس نے ساری قوم کا ہی بیڑا غرق کیا ہوا. وہ کہتا ہے دیکھو تالی مارنی جائز ہے، یہ حدیث میں عورتیں تالی مار سکتی ہیں، تو شادیوں پہ تالیاں مارنا اور پنگڑے شنگڑے ڈالنا یہ جائز ہے. لا، اس سے جواز ہو گیا اسے. حالانکہ تالی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے، یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ، یہ تالی ہے، یہ تالی ہے. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ مارنا، یہ تالی نہیں ہے. یہ تالی یہ اشارہ ہے تنبیہ کرنے کے لیے نماز کے اندر کہ آپ کی آواز غیر بندے نہ سن سکیں. غیر بندے، اگر یہ تالی یہی جائز ہے اور اسی کو تالی کہا جاتا ہے تو پھر یہ تالی بندے کیوں نہیں مار سکتے؟ وہ بھی نماز میں ایسے ایسے کر لیتے. تو عورتوں کو خاص ایک پورشن دیا گیا نماز میں کہ اگر امام غلطی کر رہا ہو اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ امام غلطی کر رہا ہے مردوں کو، تو آپ پیچھے سے ان کو ایسے مطلع کریں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پیچھے سے آئے تو عورتوں نے ایسے کر کے مطلع کیا. اب پتہ چلا کہ پیچھے سے کوئی معاملہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف کے قریب آئے تو پیچھے والوں نے پھر آگے والوں سب نے صف چھوڑ دی اور آپ اپنے مصلی پہ آ گئے اور امام مقتدیوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گئے. تو ایک دفعہ ایسے بھی ہوا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے نماز پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی نماز میں اپنے حجرہ شریف میں تھے اور صف بنی ہوئی ہے، قیام ہو رہا. تو آپ نے پردہ سرکا کے تو باہر جھانکا تو سارے نمازی جتنے تھے وہ کعبہ چھوڑ کے رسول اللہ کی زیارت کر رہے تھے. ایک روایت میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف مسکراہٹ دی اور آگے سے وہ بھی مسکرائے تو آپ نے پھر فرمایا، صحابہ کہتے قریب تھا ہم نمازیں توڑ دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز تو پوری کر لو یار. یعنی اتنا کچھ ہوا، نماز ٹوٹی نہیں، نماز ٹوٹی نہیں. زیارت مصطفیٰ نماز توڑتی نہیں ہے. خیال مصطفیٰ نماز توڑتا وہ گدھے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں خیال کا آنا رسول اللہ کے، نماز میں رسول اللہ کے خیال کا آنا اس سے بہتر ہے گدھے کا خیال آتا. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، دنیا سن رہی ہے، لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا. وہ گدھے ہیں جو کہتے ہیں. اور صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زیارت ہو تو نماز ہی کے اندر آپ اپنا چہرہ رسول اللہ کی طرف موڑ دیں. اس میں سب سے تگڑی بات جو ہے نا، سب سے تگڑی بات مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی کی ہے. آپ نے کہا جب نماز پڑھ کے قاعدے پہ بیٹھ جاؤ تو کہو التحیات للہ، تو پہلے تصور باندھو کہ میں اللہ کو کہہ رہا ہوں یا اللہ میری قولی، میری مالی، میری بدنی ساری عبادات تیرے لیے. جب یہ فکرہ کہہ لو تو خیال اور تصور یہ بناؤ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور آپ کو حاضر جان کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھو اور پیچھے پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو السلام علیک ایہا النبی پڑھو. ایک مصنف ہے ہندوستان کا، اس نے کہا کہ اس کو روایتاً نہیں پڑھنا چاہیے، حقایتاً پڑھنا چاہیے. ایویں پڑھ کے نا سرسری جا لنگ جاؤ، توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس کو روایتاً پڑھنا چاہیے یا حکایتاً پڑھنا چاہیے؟ تو فرمان لگے نہ روایتاً پڑھنا چاہیے نہ حکایتاً پڑھنا چاہیے، اس کو حقیقتاً پڑھنا چاہیے. اس کو پھر مجد الافسانی کی بات انہوں نے مجھے سنائی کہ مجد الافسانی کہتے ہیں حقیقت کا معنی یہ ہے کہ یہ جانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، میں درود پڑھوں گا تو آپ مجھے آگے سے جواب بھی ارشاد فرمائیں. توجہ ہے نماز میں، توجہ ہے نماز میں، کیا ہے؟ توجہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس کی طرف توجہ ہے، اور جب حضور کا ذکر آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہے. تو
انہوں نے ساروں نے ادھر دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہاتھ سے، مراد یہ تھا کہ اندر آؤ، اب یہ نماز ہو رہی ہے، ایسی نماز نہیں ہے دنیا میں کوئی، ایسی نماز کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ اتنا سارا کچھ ہو گیا اور نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ یہ اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کو ملا لیں تو جہاد ہے کہ جس میں ایک گروہ دشمن کے سامنے اور دوسرا امام کے پیچھے اور آنا جانا لگا ہوا ہے، 8 طریقے اس کے بیان ہوئے، ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ایک آ جائے دوسرا چلا جائے، ایک آ جائے دوسرا چلا جائے، ایک گروہ ایک پڑھ لے پھر دوسری میں چلا جائے، دوسرا آ جائے وہ دوسری پڑھ لے پھر چلا جائے، پھر پہلا آ جائے وہ تیسری پڑھ لے وہ چلا جائے، پھر چوتھا آ جائے وہ دوسری پڑھ لے وہ چلا جائے، ایک پڑھ کے ایک چلا جائے، دوسرا دوسری پڑھ کے چلا جائے، امام 2 کے ساتھ سلام پھیر دے، ان کی بھی 2 ان کی بھی 2، پھر فرمایا پہلے 2 آئے، پہلا گروہ آئے 2 پڑھ کے چلا جائے، دوسرا آئے وہ اگلی 2 پڑھ لے، ان کی بھی 4 ہو گئی، ان کی بھی 4 ہو گئی، کیونکہ امام نے 4 کی جماعت کرائی، سب کو 4 کا ثواب مل گیا۔ ایک منظر وہ میدان جہاد کا، ایک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اشارہ کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عباس گئے، کون گئے؟ حضرت عباس، دوسری طرف والے کا نام نہیں لیا، دوسری طرف والے کا نام نہیں لیا، دوسری طرف کون تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، تو جو سیاہ دل والے ہیں، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا سیاہ کپڑوں والے ہیں، میں کہ سیاہ دل والے جو کون ہے؟ سیاہ دل والے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی مولا کائنات سنا تے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کڑ رکھی، انہوں نے نام نہیں لیتا، حالانکہ ایسے نہیں ہے، اس لیے ایسے نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کا نام لیا جو دائیں کندھے کے نیچے رہا، اور اس کا نام نہیں لیا جو بائیں میں رہا پھر تبدیل ہوتا رہا، اس لیے کہ بائیں کندھے میں 4 بندے تبدیل ہوئے، ٹوٹل 4 آئے، 3 بندے بائیں میں تبدیل ہوئے، دائیں میں حضرت عباس حضور کے چچا ہے، بائیں میں فضل بن عباس آئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، اور قسم بن عباس آئے، حضرت عباس کے دوسرے بیٹے، 4 بندے گئے اندر، تھوڑا حضرت علی نے سہارا دیا، تھوڑا فضل بن عباس نے دیا، تھوڑا قسم بن عباس نے دیا، یہ 3 بندے بار بار چینج ہوئے، ادھر حضرت عباس رہے تو ان کا ذکر کیا جو مسلسل ساتھ رہے، دوسرے کا ذکر بغض کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ بات کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے چھوڑا۔ تو دوسرے میں نے بتا دیا کہ 3 بندے اور تھے، حضرت قسم بن عباس سے، حضرت فضل بن عباس سے، اور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے۔ ادھر سے سہارا دیا، ایک ادھر سے دیا، اور ایک اور کھڑا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ آپ پاؤں مبارک اٹھا کے تو مسجد تشریف لائیں۔ تو آپ علیل اتنے تھے، غلبہ اتنا تھا بیماری کا کہ پاؤں نہیں اٹھایا گیا، تو آپ نے فرمایا مجھے نماز کے لیے گھسیٹ کے لے چلو۔ اس سے بڑا اس کے نماز کا کوئی جملہ کتاب اور سنت میں نہیں لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گھسیٹ کے لے چلو۔ اور پھر جب آپ کو آگے کی طرف لے کے جایا گیا تو حدیث مسلم میں لکھا ہے کہ آپ کی پاؤں کی انگلیوں مبارک کے نشان بن رہے تھے زمین پر۔ آپ آئے اور پھر آگے مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ امام کھڑا ہو تو قوم کھڑی ہو کے نماز پڑھے، امام کو عذر ہو، امام بیٹھ جائے تو قوم بھی ساری بیٹھ۔ اب 2 امام اور باقی مقتدی۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے امام تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کے آگے بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیٹھ کے نماز پڑھی، سیدنا صدیق کو پیچھے ہٹ گئے، اور آپ نے اور سارے صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ معنی یہ ہوا دوران نماز امام کو عذر لاحق ہو جائے، امام بیٹھ جائے تو مقتدیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، کیونکہ عذر تو امام کو آیا، وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے بات نہیں بنی تو لیٹ جائے، نماز پوری کرے نماز۔ اور اس معاملے میں صحابہ کرام اتنے زیادہ چاق و چوبند ہوتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن خنجر مارا ابو لؤلؤ فیروز نے، اسے 6 بندے شہید کیے اس دن۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب خنجر مارا، اندھیرا تھا، مسجد میں روشنی نہیں تھی اس وقت، تو آپ نے یہ نہیں کہا دوران نماز شور مچا دیا، او پڑھو 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 میرے تے حملہ ہو گیا، کوئی ایسے۔ آپ نے پیچھے سے بندہ کھڑا کر کے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا کہ پہلے مسلمانوں کی نماز مکمل ہوگی، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوا۔
تو جب نماز مکمل ہوئی تو پتہ چلا کہ 6 بندے زخمی ہو چکے ہوئے، اور اس کو پکڑا تو یہ پہلا یہودیوں کا نمائندہ تھا، یہ سب سے پہلا خودکش بمبار تھا، جس نے حملہ کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اپنی گلا کاٹ دیا۔ مسلمان ایسا نہیں کرتے، مسلمان اول تو مسلمان خودکش حملہ کرتے ہی نہیں ہیں، مسلمان تو کھلے میدان کا قائل ہے، یہاں اصلاح کرنی ہے تو ڈائلاگ کر لو یا میدان لگا لو، تم بھی اپنا پنجہ آزما لو، ہم بھی اپنا پنجہ آزما لیتے۔ اس لیے مسلمان یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ تھا ہمارے پاس وہ بندے بھی موجود ہیں جو اکیلا بندہ ہزار کے مقابلے میں بھاری ہے۔ چھپ کے حملہ کرنا اور خودکش بم مارنا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے، بزدل ہوتے، وہ کہتے ہیں چلو مار دو، اس کے لیے پھر وہ ذہن سازی کر دیں، بھئی بم پھوڑو گے نا تو ایسے تمہارے جسم کے چیتھڑے ہوں گے تو ہر چیتھڑا ایک حور اٹھا کے لے گا، تو ہڈی ایسی تیسی، ایسی حوریں ملتی ہیں رسول اللہ کی تابع داری سے، حوریں ملتی ہیں اسلام اور دین کے اوپر پہرا دینے سے۔ میدان میں آؤ، میدان میں جہاد کرو، تلوار اٹھاؤ کافروں کے خلاف، پھر حور و قصور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمان مار کے تم سمجھتے ہو کہ جناب یہ حوریں ملیں گی، کوئی نہیں ملیں گے، وہ ملے گا جس کی شکل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی شکل دیکھ کے اچھا بھلا بندہ بے ہوش ہو جاتا، وہ فرشتے نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے 3-4 حدیثوں کو خلاصہ سنایا کہ امامت کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا، اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 15 یا 16 یا 17 نمازیں آپ نے پڑھائی۔ یہ آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا نمائندہ بنایا۔ اچھا، ایک اور خوبصورت حدیث، اللہ اکبر، یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف 3671 نمبر 3000۔ یہ ہے حضرت علوی صاحب، کون ہے؟ حضرت علوی صاحب، ان کا جو نسب ہے وہ کیا ہے؟ علوی، حضرت علی کے بیٹے، حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی امی جان سیدہ فاطمہ نہیں ہیں تو یہ سید نہیں ہوں گے، علوی ہوں گے، سید نہیں ہوں گے، علوی ہوں گے۔ سید وہ ہے جس کی امی سیدہ فاطمہ ہو، یہاں پیچھے نسل میں ان کی امی جان سیدہ فاطمہ ہو اور ابو جان ان کے حضرت علی المرتضیٰ ہو، یہاں دادا جان سیدنا علی المرتضیٰ ہو اور دادی جان سیدہ فاطمہ الزہرا۔ جس کے نسب میں سیدہ فاطمہ نہیں ہے وہ سید نہیں ہے۔ یہ جو نیا آج کل پکھنڈ بازی نکلی ہوئی ہے نا، او بھی سید، او بھی سید، او بھی سید، ایک بہت بڑے پیرخانے کا بگڑا ہوا بے دین ملحد قسم کا صاحبزادہ تقریر کر رہا، کہنے لگا کہ میں نے جب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھا تو پوجے پیچھے امام باقر نظر آئے، ان کو دیکھا تو امام زین العابدین نظر آئے، ان کو دیکھا تو امام حسین نظر آئے، ان کو دیکھا تو علی المرتضیٰ نظر آئے، ان کو دیکھا تو ابو طالب نظر آئے، مجھے تو محمد کی نظر ہی نہیں آئے۔ یہ شجرہ سیدوں کو سنایا جا رہا، وہ سید نہیں ہے، پھر سنے کان کھول کے، وہ سید نہیں ہے جس کی ماں سیدہ فاطمہ نہیں ہے، جو حضرت علی کا بیٹا ہے لیکن حضرت علی کا نسب سیدہ فاطمہ سے پیچھے رسول اللہ کو نہیں جاتا، وہ سید نہیں ہے۔ وہ علوی ہو سکتا ہے، وہ اور کوئی اس کا نام ہو سکتا ہے، سید پیور خالص 24 کیرٹ کا سید وہ ہوگا جس کی امی فاطمہ ہوگی، نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ درجہ تو ان کی وجہ سے ملا، درجہ تو ان کی وجہ سے ملا، شان تو ان کی وجہ سے ملی۔ تو یہ سید نہیں ہے، ہیں حضرت علی کے بیٹے تو علوی ہیں۔ کیا ہے؟ علوی ہیں۔ نام ہے ان کا محمد بن حنفیہ، اور بخاری کی روایت ہے 3671۔ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے ابا جان سے کہا، میں نے اپنے ابا جان سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس، خیر اس میں تفضیل ہے، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بڑے بڑے خیر والے ہوں گے، بڑے بڑے بہترین ہوں گے،
ان بہترین میں سے جو سب سے بہترین ہے وہ کون ہے؟ اور الناس کے اوپر الف لام جو ہے اس کا مطلب ہے استغراق، ساری جماعت صحابہ مراد ہے، ساری جماعت صحابہ مراد ہے کہ پوری جماعت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی قولا، آپ نے فرمایا ابو بکر، فرمایا حضور کی امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات ہے، وہ تو حالات چنگے سن بعد ہی مندے ہو گئے، یہ تب کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال فرما گئے، سیدہ فاطمہ بھی وصال فرما گئی، پھر آپ نے وہ بنو سلمہ کے قبیلے سے، وہ جہاں مسلمہ کذاب ہے اس کے قبیلے پہ جب جہاد ہوا سیدنا صدیق اکبر کا، وہاں سے جو لونڈیاں آئیں ان میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی، اس میں سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، اور یہ محمد بن حنفیہ ہیں جب جوان ہوئے تو کتنے ہی صحابہ کا دور گزر چکا تھا، پھر انہوں نے پوچھا، جب لوگ کہتے ہیں بڑے اختلافات پیدا ہو گئے سن، اس کے بعد پوچھا بتاؤ حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا ابو بکر صدیق افضل ہے۔ بات یہی نہیں ختم ہوئی، پھر پوچھا قلت ثم من، پھر میں پوچھا بھی دوسرے نمبر تک کیا؟ تو آپ نے فرمایا عمر، دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا پاکستانی کلچر ہے، پاکستانی کلچر ہے، ہم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارا پروٹوکول ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہمارا وجدان کہتا ہے، ہماری روح کہتی ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ یہ وہ عظیم المرتبت انسان ہے کہ جن کا ذکر کرنے سے اللہ بخشش فرماتا، تو ہم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ۔ حدیث میں کوئی نہیں حضرت لکھا ہوا، حدیث میں حضرت کوئی نہیں لکھا، حدیث میں رضی اللہ کوئی نہیں لکھا، حدیث میں فاروق اعظم کوئی نہیں لکھا ہوا، سیدنا کوئی نہیں لکھا ہوا، فلاں کوئی نہیں لکھا ہوا، کہ کتابیں ان لفظوں کی متحمل نہیں ہوتی، عن عمر، عن عائشہ، عن محمد، عن فلاں، عن فلاں، عن فلاں، فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، فلانے، گل ختم۔ یہ پاکستانی محبتوں کے دیوانے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے ادب تھے، نہ، ان کا کلچر ایسا تھا، ان کا کلچر۔ ہمارے کلچر میں جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ہم کہتے ہیں۔ تو کہا وخشیت ان یقول عثمان، یہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میں نے اب یہ پوچھا نا کہ اس کے بعد کیا ہے تو مجھے خوف تھا کہ حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے کہا ثم انت، اپنا بھی تعارف کروا دے تھوڑا سا، آپ کے کہاں کھڑے؟ تو فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، کہا میں تو مسلمانوں دے بندے عام جہا بندہ۔ یہ ان کی عاجزی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عام کہا، عام نہیں تھے، عام نہیں تھے، وہ تو طریقت کے سورج ہیں، چاند ہے، کہ جب تک کوئی ولی اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ان کی بارگاہ میں نہ آئے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ ولایت کے سجادہ نشین بنانے والے، موڑ لگانے والے، ٹھپے لگانے والے یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، یہ ہے مشکات المصابیح کی 6025 نمبر حدیث۔ فرماتے ہیں ابن عمر، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل لابا بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی لا تفاضل بینہم۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب بن چکی ہوئی تھی کہ حضور کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر سمجھے جاتے تھے، ان کے بعد عمر بن خطاب سمجھے جاتے تھے، ان کے بعد عثمان غنی سمجھے جاتے تھے، اور پھر ہم اس کے بعد ترتیب ختم کر دیتے تھے کہ اس کے بعد ہم کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری نے 3697 نمبر پر، ابو داؤد نے 4628 نمبر پہ اس کو لکھا۔ 3 بندوں کی ترتیب ہوتی، لیکن ہم اس سے آگے بھی سیدنا علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں۔ ہم صحابہ کے درمیان میں کھینچا تانی نہیں کرتے، لیکن کھینچا تانی ہو رہی ہے، کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ اس کھینچا تانی کے دور میں ہم بتا رہے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے۔